اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بعد ہماری یہ پہلی سیرت کی کلاس ہے اور اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا رمضان اچھا اور بہترین گزرا ہوگا اور آپ سب نے رمضان سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اور پچھلی جو کلاسز چھوٹ گئی ہیں ان کو سن بھی لیا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوسری قسط یا لاسٹ قسط کہہ لیں وہ ڈال دی گئی ہے، وہ آپ لوگ جن کا چھوٹ گیا ہو وہ سن لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے نبی کی سٹوری کے ساتھ آج اپنی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں اور کچھ نبی ایسے ہیں جن کا نام ہم نے نرگس، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ پلیز اپنے مائک میوٹ کر لیں۔ جی، تو حضرت شایع بن امسیہ، ان کے بارے میں ان کے نام کے ساتھ جو ہمارے پاس وہ ہے تاریخ ہے وہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے ملتی ہے اور احادیث سے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں معلوم ہوتی ہے۔ امام محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے اور یہی بات درست بھی لگتی ہے کیونکہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی خوشخبری دی، یعنی کہ آپ کے نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ حزقیہ نام کے بادشاہ تھے۔ اب پروننسیشن میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ عبرانی زبان، پھر اس کے عربی ٹرانسلیشن اور پھر ہم تک آیا ہے یہ۔ تو وہ اسرائیل کا بادشاہ تھا اور حضرت شایع کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ بادشاہ ایسے تھے جو اپنے انبیاء کی بات مانا کرتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے نبی کے خلاف جایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل میں نبی اور بادشاہ یہ دونوں الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ حکومت زیادہ تر دوسرے کوئی اور انسان کرتا تھا اور نبی انہیں لیڈ کیا کرتا تھا۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ انہیں اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت سے بھی نوازا، ہے نا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز تھا جو انہیں عطا کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت شایع امسیہ کے زمانے میں جو وہ تھے بادشاہ تھے ان کا نام حزقیل تھا۔ حزقیل کے بارے میں یہ ہے کہ بابل کے بادشاہ سخاریب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ملک فلسطین ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں رہا، وہاں ہمیشہ حملے ہوتے رہے اور ہر جگہ کے لوگوں نے غلامی قبول کر لی۔ اہل فلسطین نے کبھی غلامی قبول نہیں کی اور وہ ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہے، لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے رہے۔ اگر ان کا ایک گروہ کسی کی غلامی قبول بھی کر لیتا تو دوسرا ضرور کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور یہی ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچپن سے ملک فلسطین کا تصادم، ان کی کوششیں، ان کا جہاد، ان سب کے بارے میں ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ سیرت یہ انبیاء کی سٹوری کو پڑھیں گے تب یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ ملک فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ زندہ لوگوں کی سرزمین ہے جہاں اللہ کے وہ بندے رہتے ہیں جن کا ایمان زندہ رہتا ہے اور وہ اللہ کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جب سخاریب کی 6 لاکھ کی فوج نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو لوگ بہت پریشان ہوئے۔ بادشاہ حزقیل نے نبی شایع سے پوچھا کہ اللہ کی آپ کی طرف سخاریب کے فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ شایع نے فرمایا ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ وہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا دے، اور کیونکہ ان کے موت کا وقت قریب ہے
جب آپ نے بادشاہ کو یہ پیغام بتایا تو بادشاہ قبلہ روح ہو کر نماز اور دعا اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے، اور وہ بہت رویا۔ اخلاص، توکل اور صبر کے ساتھ اس نے اللہ سے خوب خوب دعائیں کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، تو مالکوں کا مالک ہے، تو سب معبودوں کا معبود ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ ذات ہے جسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر میری نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا ہے، اور تو یہ بات بھی جانتا ہے کہ میرے ظاہر میں کیا ہے اور میرے باطن میں کیا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت بادشاہ حزقیل کی دعا کو قبول کیا اور شایع کی طرف وحی کی کہ بادشاہ کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ نے اس کی گریوزاری کو، یعنی کہ ان کے رونے دھونے کو قبول کر لیا ہے اور ان کی موت کی مدت کو مؤخر کر دیا ہے۔ پھر یہ مزید یہ کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ بھی ایک فضل کیا کہ سخاریب کی فوج کو اپنی خاص رحمت سے ہلاک کیا اور اس کے چند لوگ بس زندہ رہے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سخاریب اور ان کے 5 ساتھی بس بچ پائے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا، ہے نا۔ بخت نصر کا نام یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے تاریخ میں، اور جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کو اس نام اور اس کی تاریخ سے سامنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بخت نصر کے نام کے بغیر نامکمل ہے۔ تو یہ 5 لوگ تھے جو اللہ کے حکم سے بچا لیے گئے، اور یہ بچتے بچاتے پھر انہیں بنی اسرائیل نے بادشاہ کے حکم سے قید کر لیا۔ گرفتار کر کے جب انہیں پورے شہر میں گھمایا گیا اور پھر انہیں بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ نے شایع کی طرف پھر وحی کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے اور ان کے وطن انہیں واپس جانے دیا جائے، تاکہ یہ اپنے وطن جائیں اور وہاں کے لوگوں کو جا کر بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ جب یہ اپنے وطن گئے اور انہوں نے جا کر بتایا کہ ملک فلسطین کی طرف جب انہوں نے پیش قدمی کی تو ایک طاقت نے ان کا مقابلہ کیا اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، بلکہ وہ گرفتار ہو گئے اور پھر بادشاہ کے حضور پیش کیے گئے اور وہاں ذلیل ہوئے۔ تو ان کے کاہنوں اور پجاریوں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ نبیوں کی سرزمین ہے، اور آپ نے رب کی اور نبیوں کی شان دیکھ ہی لی۔ پھر انہوں نے بھی اللہ سے معافی مانگی۔ بہرحال وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس واقعے کے 7 سال بعد سخاریب مر گیا۔ امام ابن اسحاق کہتے ہیں، یہ جو امام ابن اسحاق کا نام آپ بار بار سنتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں اور یہ سیرت نگاری کے سب سے پہلے مصنف ہیں، اور ان کی جو وہ ہے مطلب ان کی جو تحریر ہے اور ان کی جو محنت ہے، اس کو ہر طبقے، ہر موقف، ہر مسلک کے لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہی ایک آتھینٹک سورس ہے۔ اس کے سوا اس سے پہلے کبھی بھی اسلامی تاریخ یا نبیوں کی تاریخ کو کسی نے ایک جگہ جمع نہیں کیا تھا۔ ابن اسحاق نے یہ کام تورات، انجیل اور ان کی لکھی ہوئی تمام چیزوں سے اس کو اکٹھا کر کے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور جس میں جو بات نہیں مل پائی اس کو ایز اٹ از اس کو جمع کیا۔ لیکن جہاں پر آپ کو دلیل قرآن اور سنت سے مل جائے، سمجھے وہ بات حتمی ہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں۔ لیکن جن باتوں کے بارے میں ہمیں آتھینٹسٹی نہ ملے، اس کو نہ ہم غلط کہتے ہیں اور نہ ہم 100% اسے صحیح کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ اللہ نے خود بھی تورات اور انجیل کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے بہت ساری باتیں اس میں بیان کر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری باتیں غلط نہیں، اور یہ بھی کہ اس کی ساری باتیں درست بھی نہیں، ہے نا۔ تو ہمیں بھی یہی پہلو رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کلاس کو لیتے ہوئے یا انبیاء کے بارے میں علم لیتے ہوئے۔ سخاریب 7 سال کے بعد مر گیا، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کی دینی حالات بہت خراب ہو گئے۔ ان میں برائیاں پہلے سے پھیل چکی تھیں جنہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے شایع پر وحی کی کہ آپ اپنی قوم کو واضح نصیحت کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنی نصیحت ختم کی، وہ لوگ آپ پر حملہ ور ہو گئے۔
یعنی بنی اسرائیل نے نبی پر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت شایع ان کے ارادے کو بھانپ گئے اور ایک درخت کے پاس چھپ گئے، اور اس درخت میں ایک سوراخ تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا، کپڑے کا کنارہ باہر رہ گیا، اور جب لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے درخت کو آری سے کاٹ دیا، اور اس طرح انہوں نے حضرت شایع کو شہید کر دیا۔ اور یہ جو ہم قرآن میں اللہ کی طرف سے یہ بات اس بات کی خبر ہمیں ملتی ہے کہ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنے انبیاء کا بھی قتل کیا، تو حضرت شایع بھی انہی نبی میں سے ہیں جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا۔ اور آگے ہم حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے ان کو بھی شہید کیا۔ تو بہت سارے انبیاء کا خون بنی اسرائیل کے سر ہے، اور اس کے باوجود انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے اسی کا حق ہے کہ وہ دنیا میں انصاف قائم کرے، وہی جانتا ہے دنیا کی فلاح اور کیسے دنیا کو ترقی مل سکتی ہے۔ تو حضرت شایع کا اس طرح سے انتقال ہو جاتا ہے، وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے قصص الانبیاء سے، وہ ہے حضرت ارمیہ حلقیہ۔ حضرت ارمیہ کے بارے میں جو چیز میں نے وہ پڑھی اور جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یہ پیشن گوئی، یہ بات ہمیں بتائی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ 2 بار برباد کیے جائیں گے، اور ایک بار کا برباد ہونا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، جو حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کی ان کی بربادی تھی، اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کیا اور اپنی طاقتوں کو یکجا کیا، اور پھر انہوں نے ملک فلسطین میں وہ داخل ہوئے اور جالوت اور طالوت کی جنگ ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت منظر عام پر آئے، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے سلطنت ہی صرف نہیں عطا کی بلکہ وہ تمام عزت مناصب، وہ تمام چیزیں لوٹائی بنی اسرائیل کو جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا، اور پہلے بھی انہیں یہ چیزیں حاصل ہوئی تھی لیکن وہ ان کی قدر نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ پہلی تباہی تھی جس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے ملک میں حکومت عطا فرمائی۔ اب یہ دوسری تباہی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ بخت نصر کا نام یاد رکھیے گا۔ حضرت ارمیہ بن حلقیہ، ان کے بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں جب اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارمیہ پر وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کو میں تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں۔ آپ صخرہ یعنی بیت المقدس کی چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچے گا۔ ارمیہ نے فرمایا، یا اللہ، تو ان پر کس قوم کو مسلط کرنے والا ہے؟ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں نہ مجھ سے ثواب کی خواہش رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی تھی، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب ارمیہ نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے کہا، ارمیہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین کو اور اپنی مسجد کو اور اپنی کتاب اور اپنی عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ تب زمین پر کون ہوگا جو اس کی عبادت اور اطاعت کرے گا؟ انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس نے بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس نے بیت المقدس کی عمارت گرا دی اور تورات کے نسخے جلا دیے۔ اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا ان میں 7,000 حضرت داؤد کے گھرانے سے تھے، 11,000 حضرت یوسف اور بن یامین کے گھرانے سے تھے، 8,000 عیشا بن یعقوب کے گھرانے سے تھے، 14,000 زیبلون اور نفتالی کے خاندان سے تھے، 14,000 بن یعقوب کے خاندان سے تھے۔ اس طرح سے
4,000 روبیل اور لاوی کے قبیلے سے اور 12,000 بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں سے تھے، وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رکتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو نبی کا قصہ ہے اور کتنا مختلف ہے، اور اس میں مختلف کیا ہے کہ اگر بادشاہ دیندار تھا اور اس نے اللہ کی حکم کو سمجھا، انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ان کے ملک پر حملہ ہونے والا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور ڈالا، تو اللہ نے انہیں مہلت دی۔ ہم سب بھی بہت بار دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ لا علاج ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہو میں اس بیماری سے نکل ہی نہ پاؤں، ابھر ہی نہ پاؤں۔ پھر ہم اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ میں تو کوئی کام ہی نہیں کر سکی، اور اس سے پہلے ہی ایسا لگتا ہے کہ میں چلی جاؤں گی دنیا سے۔ تو آپ آدھے سے زیادہ لوگوں سے اگر بات کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا پڑھتے ہوئے کہ ایسے کیسے اللہ نے حزقیل کی موت کو مؤخر کر دیا، اللہ ہماری بھی اموات کو مؤخر کرتا ہوگا، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، بس یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن بدترین سے بدترین کیفیت میں بھی اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور یہ کہہ کر ڈالتا ہے کہ پروردگار میں تیرا کام کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ضرور رحم کرتا ہے اور اسے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تو زندگی عطا کر دیتا ہے، پر بندہ اس زندگی کا حق کبھی نہیں ادا کر پاتا، اپنے ان وعدوں کو، اپنے ان آنسوؤں کو، اپنے ان تکلیفوں کو اور اللہ سے اس کنیکشن کو جو اس نے اس دکھ میں، اس تکلیف میں بنایا تھا، اسے وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتا ہے، دھندلی ہو جاتی ہے وہ ساری یادیں، وہ سارے وعدے، وہ سارے جذبات۔ لیکن ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو ان تمام چیزوں کو یاد کرتا رہے، وہ ان تکلیفوں کو کبھی نہ بھولے، وہ ان وعدوں کو کبھی نہ بھولے جو اس نے اپنے رب سے کیا ہے، کیونکہ وہی رب تو ہے جس نے اسے تکلیف سے نکال دیا۔ کہیں یہ جو اللہ کی عنایت ہوئی ہے، یہ کہیں ہمارے ہی حق میں اللہ کی طرف سے حجت نہ بن جائے کہ میں نے تو تمہیں زندگی لوٹا دی تھی، تم نے اس کے بعد کیا کیا، ہے نا؟ تو ہمیشہ ہم جو اللہ سے وعدہ کریں اسے لکھ لیا کریں تاکہ اسے دہرا سکیں، اسے یاد کر سکیں اور کم و بیش اس پر چلنے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ انسان جذباتی ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان تو اتنا جلد باز تھا اور جذباتی تھا کہ وہ قرآن جسے پہاڑ نے بھی لینے سے منع کر دیا، انسان نے کہا میں لوں گا، ہے نا؟ اور آج اس قرآن کو نہیں اٹھا پاتا، اس کا علم نہیں حاصل کر پاتا، اس پر چل نہیں پاتا، اس کی طرف لوگوں کو بلا نہیں پاتا۔ تو ہمیں اسی لیے چاہیے کہ ہم اللہ سے جو ضرور وعدے کریں، رب تو ہے ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا، اسے قبول کرنے والا، اور ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں کہ ہم کام کریں اور اس دنیا سے جائیں۔ لیکن ان وعدوں کو میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ ہم اسے لکھ لیں تاکہ کبھی بھی پلٹ کر اسے دیکھیں تو کچھ تو یاد آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ اور یہ کام کروں گی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اللہ کی اتنی پیاری کہ ہم وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ ایسے حالات ڈال دیتا ہے کہ جب ہمیں اپنا وہ وعدہ کسی بھی صورت میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے جب بھی وعدہ کریں اللہ سے تو یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کرنا کہ پروردگار زندگی کی الجھن میں اگر کبھی بھول جاؤں تو آپ یاد دلا دیجیے گا، وہ کام جو میں کر سکتی ہوں آپ مجھ سے لے لیجیے گا، ہے نا؟ اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے جو بدترین زندگی، بدترین حالت میں تھے اور اللہ نے انہیں اچھا کر دیا، ان کو صحت مند کر دیا۔ ان کے حالات خراب تھے تو اللہ نے ان کے حالات اچھے کر دیے، ان کے کسی بھی چیز کی کمی تھی اللہ نے اس کمی کو دور کر دیا۔ تو دیکھیں حضرت جو بادشاہ تھا حزقیہ، انہوں نے اللہ سے گریزاری کی، دعائیں کی، تو دیکھیں ان کو لڑنا بھی نہیں پڑا، ان دعاؤں کی وجہ سے انہیں ان کی موت بھی ٹل گئی، زندگی بھی ملی، اور اللہ نے انہیں فتح بھی عطا فرمائی بغیر لڑے ہوئے، بغیر کوئی مشکل اٹھائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نوازتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ ہم سے صرف کوشش چاہتا ہے، اللہ ہم سے صرف اپنی خلوص نیت چاہتا ہے، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈال دیں، پھر آسانیاں تو اللہ ایسے پیدا کرتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن پھر دوسرے ہی بادشاہ کو دیکھ لیں کہ جب وقت نصر کا حملہ ہونے والا تھا تو بادشاہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں تھا،
وہی بخت نصر جو ذلیل ہو کر اس ملک سے نکلا تھا اور جسے احساس ہو گیا تھا کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے، لیکن اسی نے جب دوبارہ حملہ کیا تو وہاں نبی اور بادشاہ میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا، آپس میں ان دونوں کا کوئی تال میل نہیں تھا۔ نبی اسے ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور وہ نبی کو ہی جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غصے کو، اللہ کے جلال کو تو جوش میں آنا ہی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کا جلال جب جوش میں آتا ہے تو اللہ خود نہیں اترتا، اللہ اپنے بندے اتار دیتا ہے، اور ایسے بندے اتار دیتا ہے، ایسے بندے ان پر مسلط کر دیتا ہے جس کی ہم طاقت اور قدرت نہیں رکھتے، جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بخت نصر کا اس وقت مقابلہ نہیں کیا جا سکا کیونکہ اللہ نے اسے وہ طاقت اور قوت نہیں عطا کی، لیکن اس کے چند سال بعد ہی بخت نصر کو اللہ نے وہ طاقت عطا کر دی کہ وہ مسلمانوں کو مزہ چکھا سکے، ہے نا۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اسرار صاحب کہتے ہیں کہ مشرکین کی سزا آخرت ہے، آخرت میں ہے، لیکن مسلمانوں کی سزا دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ظالموں کے ہاتھوں برباد کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور یہی کچھ ہم ہندوستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں اس دنیا میں جو اسلام کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر خوف اتنا بھر دیا ہے کہ طاقت اور قوت ہونے کے باوجود وہ کسی کام کے نہیں۔ ہر کوئی انہیں سنا کر چلا جاتا ہے، پیروں تلے روند کر چلا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں، وہ ہر حال میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد اللہ کے پاس ایک زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، اور ہم سے تو اسی زندگی کا وعدہ ہے۔ یہ زندگی تو اللہ نے ہمیں دی ہی اس لیے ہے کہ ہم کام کریں اور اپنے وقت کو پورا کریں اور اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن ہم اسی دنیا کو سنوارنے میں لگ گئے، اسی دنیا کو سجانے میں، اس دنیا سے کبھی نہ جانے کی کوشش میں برباد ہو گئے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جتنا وقت رکھا ہے ہم اتنے ہی دن زندہ رہیں گے، لیکن اپنے دونوں ہاتھ خالی لے کر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں بخت نصر نے اب جب حملہ کیا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو گرفتار کیا، بیت المقدس کو ڈھا دیا اور اسے برباد کر دیا، تورات کے نسخے جلا دیے، علماء کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا نقصان کیا بخت نصر کے حملے میں۔ حشام کا کہنا ہے جب بخت نصر بیت المقدس میں آیا، وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد کی اولاد میں سے تھا، اس نے بخت نصر سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ افراد لیے اور لوٹ گیا۔ جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل اس کے صلح سے ناراض ہے اور اس نے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ اب جب اس بات کی اطلاع بخت نصر کو ہوئی تو اس نے جو افراد ضمانت کے طور پر لیے تھے ان کے سر قلم کر دیے اور دوبارہ شہر میں داخل ہوا، اور وہاں اس نے جنگ کی، اور یہ جنگ اسے جیتنا ہی تھا۔ اس نے پھر وہاں بالغ مردوں کو قتل کیا اور بچوں کو غلام بنا کر لے آیا، عورتوں اور بچوں کو۔ ایک روایت کے مطابق بخت نصر کو معلوم ہوا کہ جیل میں ارمیا علیہ السلام ہیں، آپ نے ان کو رہا کیا، ہے نا، کیونکہ بخت نصر کو یہ پیشن گوئی پہلے پتہ چل چکی تھی کہ نبی ہوتا ہے اور نبی پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ارمیا کو جیل سے آزاد کیا، ہے نا۔ دیکھیں یہ اللہ کے مسلط کیے ہوئے بندے نہیں ہیں، اور انہوں نے ارمیا نے انہیں بتایا کہ جب میں نے انہیں آپ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے قید کر دیا۔ اس نے کہا کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ آپ سے حسن سلوک سے پیش آیا اور بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے انہیں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت بھی دے دی۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم نے واقعی برا کام کیا، اب ہم اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہماری توبہ قبول کر لیں۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو انہیں کہیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو جائیں اور اسی شہر میں رہائش اختیار کریں۔ آپ نے ان کو اللہ کا حکم سنا دیا۔ وہ کہنے لگے ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں، یہ تو کھنڈر بن چکا ہے، یہاں کے رہنے والوں پر تو اللہ کا عذاب آیا تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ ابن طلبی کہتے ہیں
اسی وقت بنی اسرائیل دنیا میں بکھر گئی، ہے نا؟ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے نا ہمیں اسرائیل کی تاریخ اور ان لوگوں کی کرتوت، اور ملک فلسطین کن کا ہے اور کن حالات سے دوچار ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کا شروع سے رد عمل کیسا تھا۔ بنی اسرائیل پوری دنیا میں بکھر گئے، کچھ لوگ حجاز آ گئے یعنی کہ مکہ، کچھ یثرب میں جا ٹھہرے، کچھ وادی قرا میں رہنے لگے، ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی۔ بخت نصر نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مفرور یعنی جو لوگ فرار ہو گئے ہیں ان افراد کو واپس بھیج دیا جائے۔ مصر کے بادشاہ نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ تب بخت نصر نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور اسے بھی شکست دے دی، پھر بلاد مغرب پر حملہ ور ہوا اور آخر تک فتح کر لیا۔ پھر مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ وہ واپس آیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال بھی تھے جنہیں اللہ نے اب نبی بنایا تھا۔ اب دانیال کے نام میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس دور میں بنی اسرائیل میں دو دانیال گزرے تھے، ایک کو دانیال اکبر اور دوسرے کو دانیال اصغر کے نام سے ان کی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال کا بھی عجیب و غریب واقعہ تھا کہ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر دانیال کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت کے بعد آپ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیا پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، میں پہلے ارض مقدس فلسطین میں ہوں، میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ نے وحی کی کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانا تیار کریں، آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے تیاری کی، اللہ نے ان کو وہاں بھیج دیا۔ پھر جب وہ کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے اور دانیال کو پکارا تو انہوں نے کہا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ارمیا ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا میرے رب نے میرا نام لیا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ دانیال نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا، ہے نا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت دانیال کنویں میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور شکر کر رہے تھے۔ دیکھیں کنویں میں کیسا شکر، لیکن عزت کے بچ جانے کا، جان کے بچ جانے کا، یہ بھی تو شکر کا مقام تھا نا۔ تو ہمیں انبیاء کی زندگی سے جو بہت بڑی بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا شکر، اور ان 2 چیزوں کو اگر ہم اپنے پلو سے باندھ لیں گے نا انشاءاللہ تعالی، تو اس کا دنیا میں بھی اتنا فائدہ ہے، آخرت میں کا اجر تو ہم نہیں جانتے، اللہ بے پناہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ اگر ہم نے یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے کی ہوں گی۔ لیکن دنیا میں بھی وہ انسان سکون میں رہتا ہے جو ذکر اور شکر کے ساتھ رہتا ہے۔ شکر کس بات کا کہ جو بھی مجھے ملا ہے وہ اچھا ہے، اور کتنا بھی کچھ اچھا ملتا تو وہ ایک دن ختم ہو جاتا، تو اس لیے اللہ نے جتنا مجھے عطا کیا وہ بہترین ہے میرے لیے، اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور یاد کرنے میں دعائیں بھی ہیں، بہتر زندگی کی، لمبی عمر کی، بچوں کی ترقی کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں ہی آتی ہیں۔ تو ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور جو دیا ہے اللہ نے اس پر شکر کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بہت بڑھا کر عطا کرتا ہے، اور ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا حضرت دانیال نے کبھی سوچا ہوگا کہ ان کے کنویں میں وہ ہیں اور ایک نبی ان کی مدد کے لیے آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، ہے نا۔ حضرت ابو العالیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اچھا یہ والا جو اوپر والا میں نے بتایا، یہ والا جو واقعہ ہے یہ تو اہل کتاب کی کتابوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرے ہیں تابعین۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہر مزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی، یعنی لکھا ہوا کچھ تھا،
ہم نے وہ اٹھایا اور حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں لے گئے، یعنی کہ حضرت عمر اس وقت امیر المومنین تھے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت کعب پہلے یہودی تھے اور وہ ان کی لکھائی کو جانتے تھے، اس لیے انہیں بلایا گیا اور ان کو یہ اس عبارت کو پڑھ کر بتانے کہا گیا۔ انہوں نے اس کا ترجمہ لکھ دیا۔ خالد بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے عرض کیا کہ اس میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات اس پر درج تھے، یعنی کہ پیشن گوئیاں اس پر لکھی ہوئی تھی۔ پھر یہ پوچھا کہ لوگ ان کے میت سے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی میت کو جب بارش نہ ہوتی تو ان کی میت کو باہر کھلے میدان میں رکھ دیتے، تب بارش ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کون تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کا نام دانیال تھا۔ اور پھر تو پوچھا کہ پھر آپ نے ان کی لاش کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے رات کے اندھیرے میں 10 سے زائد قبریں کھودی اور ان میں سے ایک میں ان کو دفن کر دیا اور باقی تمام قبروں کو خالی بھر دیا تاکہ کوئی بھی شخص ان کے قبر کا اندازہ نہ لگا سکے، تاکہ کوئی انہیں باہر نہ نکال سکے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ان کی لاش کو ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی؟ فرمایا نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ایک تابعین کی اس سے ذکر ہے، اور اس کی روایت کی سند کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو العالیہ تک اس کی تمام سند کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے درست ہیں۔ بس اس میں جو یہ بات ہے کہ وہ 300 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، یہ اس بات کا بھی ذکر اس میں موجود ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ نبی نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ نبی ہونے کے لیے انہیں 600 سال سے زائد عمر سے پہلے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں 600 سال کا فرق ہے، اور حضرت دانیال، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، ان تمام سے پہلے کے نبی معلوم ہوتے ہیں۔ تو بس اتنی سی بات ہے جو وہ اس میں تھوڑی سی وہ نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں لگتی ہے، باقی ساری باتیں میں جو کڑی ہے لوگوں کی وہ سب کی سب درست ہے اور ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہے عبد الرحمن بن ابو الزنا کا۔ دیکھیں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں سے جب انفارمیشن مل جاتی ہے تو پھر اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری، جو کہ ایک جلیل القدر صحابہ تھے، کہ بیٹے ابو بردہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس پر 2 شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان ایک آدمی تھا جو اور شیر اسے چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال تھے، اور جس دن انہیں دفن کیا گیا یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ نے لے لی تھی۔ پھر شہر کے علماء سے اس پر کندہ تصویر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا حضرت دانیال کو بادشاہ نے جب کنویں میں ڈال دیا تھا 2 شیروں کے درمیان، تو ان 2 شیروں نے حضرت دانیال کو نہیں کھایا، بلکہ وہ شیر اور شیرنی ان کو پیار سے چاٹ رہے تھے۔ تو جب حضرت دانیال اس سے نجات پا گئے اور اس سے ان کو رہائی مل گئی تو انہوں نے اللہ کے شکر کے طور پر یہ انگوٹھی بنوائی اور اس میں یہ پکچر درج کرائی جس میں 2 شیر اور بیچ میں ایک بچہ ہے جس کو وہ شیر چاٹ رہے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے یہ احسان یاد رکھ سکے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہو کہ ان کی شریعت میں تصویر کا بنانا یا اس کا پہننا جائز رہا ہو، ہے نا؟ کیونکہ اس بات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی جو جن تھے وہ ان کے حکم سے ان کے لیے تصویریں بناتے تھے۔ اب وہ تصویریں کیا تھیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ سینریز تھیں، بعض کہتے ہیں کہ ان کی شریعت میں تصویروں کا بنایا جانا اور کہیں پر رکھنا لگانا یہ جائز تھا۔
واللہ عالم، ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس اس کے بارے میں واضح دلائل موجود ہے کہ اسلام میں، شریعت محمدیہ میں تصویر کا پہننا، تصویر کا لگانا منع ہے. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ جس گھر میں تصویر لٹکی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. تو اس لیے بہرحال حضرت دانیال کا یہ عجیب و غریب واقعہ تھا جس کو ہمیں لینا تھا. اور اس کے بعد ہے حضرت عزیر علیہ السلام. اچھا، ان کے ہی حوالے سے ایک اور چیز ہے جو آپ لوگ کبھی پڑھیں گے اگر قصص الانبیاء تو اس میں آپ دیکھیں گے، لیکن یہ کافی وہ ہے، مطلب اختلاف والی ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں کہ عزیر علیہ السلام کے علاوہ بھی ایک نبی ہیں جن کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ جو عزیر علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ان کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے بیان کی ہے. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات کی جو سند ہے، تصدیق ہے، وہ احادیث سے بھی ہوتی ہے اور قرآن کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا ہی واقعہ لیں گے. حضرت عزیر علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہود انہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو یہ کیوں ایسی بات کرتے تھے؟ حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے کہ عزیر ایک دانا اور متقی آدمی تھے. دانا مطلب عقل مند. ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے. واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے. دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے. آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے. آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھا. آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا. پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکالا. پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لے. پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے. آپ کی نظر چھت پر پڑی. دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کے صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں. تب فرمایا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح زندہ کرے گا. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 259 ہے. یہ شک کے طور پر نہیں کہا تھا عزیر علیہ السلام نے، بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا. اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ 100 سال تک مردہ رہے، اسی حال میں پڑے رہے. اس ایک صدی کی مدت میں بنی اسرائیل میں طرح طرح کے واقعات پیش آئے. جب 100 سال گزر گئے تو اللہ نے حضرت عزیر کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنکھیں پیدا کی تاکہ آپ سب کچھ دیکھ کر سمجھیں اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل کر دیا گیا. ہڈیوں اور گوشت اور بال بن گئے. پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب کچھ خود دیکھ رہے تھے، ایکسپیرینس کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے. جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا کم لبثتا، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن ٹھہرا یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا. فرشتے نے کہا لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے اور پینے کو تو ذرا دیکھیے. یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھی. رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی تھی. اسی لیے فرمایا لم یتسنہ، بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے. آپ کے دل میں خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے. دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں وہاں پڑی تھی. فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئی. فرشتے نے انہیں عزیر کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے. فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا. وہ سمجھا قیامت آ گئی ہے، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس،
وانظر الى العظام کیف نشزها ثم نکسوها لحما، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لیجیے، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کر کس طرح وہ جڑتی چلی گئی تھی۔ پھر جب یہ کچھ ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 259۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو پہچان لیا، آپ کو نہیں پہچانا، اور آپ کو بھی کوئی شناسا چہرہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور ہی طرف نکل گئے۔ آخرکار اپنے گھر کسی طرح پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی بڑھیا اپاہج بیٹھی ہے جس کی عمر تقریباً 120 سال ہے۔ وہ آپ کی لونڈی تھی، آپ اسے پہچان گئے تھے۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ کل 20 سال کی تھی۔ آپ نے اسے پہچانا اور آپ نے اس سے کہا اللہ کی بندی، کیا یہ عزیر کا ہی گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی مدتوں سے کسی نے عزیر کا نام ہی نہیں لیا، یہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر تو 100 سال سے ہی لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی عزیز یعنی عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تو مستجاب الدعوات تھے، یعنی وہ دعا کرتے تو اللہ اسے قبول کر لیتا تھا، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں اور آپ کی گواہی بھی دے سکوں کہ آپ ہی عزیر ہیں، کیونکہ میں آپ کو واقعی پہچانتی ہوں۔ آپ نے دعا کی تو اس کی آنکھیں واپس آ گئیں اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست کر دی، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا اور فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا موجود تھا جو 18 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو عزیر تشریف لائے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ لونڈی تو پاگل ہو گئی ہے۔ اس لونڈی نے کہا عزیر کی دعا سے دیکھو مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے بھی قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا میرے بابا کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کندھے سے کپڑا ہٹایا تو تل موجود تھا۔ لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ تحریری نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا تھا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد تھے۔ آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں، ہے نا۔ حضرت عزیر کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی جس کا علم صرف عزیر کو تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے، وہ نسخہ نکلوایا، اس کے ورق بوسیدہ ہو چکے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اپنے فضل خاص سے عزیر علیہ السلام کو پوری تورات یاد کروا دی، اور پھر عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی کتاب تورات کو لکھ دیا، اور یہ لکھنا ہی ان کے لیے اس بات کا وہ بن گیا کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ واقعہ عراق کے علاقے میں حزقیل کے مقام پر پیش آیا تھا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ یعنی عزیر علیہ السلام نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے 100 سال بعد تورات کو دوبارہ لکھا، اس لیے انہیں اللہ کا بیٹا ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے پاس تورات لے کر آئے تو وہ بھی لکھا ہوا تورات ہمارے پاس لائے،
وہ زبانی ہمیں تورات نہ دے سکے، لیکن عزیر علیہ السلام بغیر تحریر کے تورات لیا، اور انہوں نے ان کو تورات معلوم تھی، ان کو اللہ نے القاء کیا تھا تورات، تو اس لیے ان کا جو مرتبہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا ہے، تو نبی سے اب بڑا کیا ہو سکتا تھا؟ تو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کا بیٹا انہیں قرار دے دیا۔ تو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو نہیں، یہود بھی بہت بڑی خطا کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اتنا ہی بڑا جرم کیا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑا، کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کے بجائے انہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا مانا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اس میں آپ کو وہ ملے گا اختلاف، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں تورات موجود تھا، ہے نا۔ دیکھیے جو مورخین ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کڑیاں ملاتے ہیں کہ تب تورات موجود تھی، سلیمان علیہ السلام شریعت کے فیصلے تورات کی روشنی میں کیا کرتے تھے، اور جب تک بخت نصر کا حملہ نہیں ہوا تھا، مسجد اقصیٰ کی عظمت، اس کا کنسٹرکشن سب کچھ برقرار تھا، اور مسلمانوں کو ایک عزت، ایک وقار میسر تھا، لیکن بخت نصر کے حملے میں سب کچھ نیست و نابود ہو گیا، اور تورات کے بھی نسخے اس نے جلا دیے۔ تو عزیر علیہ السلام کا واقعہ اس طرح آج یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ان کی وفات سائر آباد میں ہوئی ہے، جو کہ عراق کا ایک شہر ہے، اور حضرت ابن عباس، حضرت وہب بن منبع، حضرت ابن عساکر اور حضرت اتنے سارے وہ ہیں، جس میں سے کچھ صحابہ ہیں اور کچھ تابعین ہیں، جن سے عزیر علیہ السلام کے واقعات بتدریج منقول ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عزیر علیہ السلام کے جو واقعات یہاں پر ہم نے پڑھا ہے اور بیان کیا ہے، وہ اس میں اہل کتاب کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ تمام واقعات ہیں جو آپ کے حضور رکھے گئے ہیں۔ الحمدللہ، تو آج کا یہ سیشن ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جہاں تک سوچا تھا وہ ہو گیا الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کے آگے جس نبی کا کریں گے وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اسے معاف فرمائے، اور ہمارے لیے ان باتوں کو لینے والا بنا دے جس سے ہماری زندگی میں عمل درست ہو جائیں، اور ہم سب نبی کے آنے، نبی کا کام، نبی کے مشن، ان تمام مقاصد کو ہم سمجھ سکیں۔ ہمارے انبیاء سیریز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ نے کتنی ٹائپ کے، کتنے الگ الگ ایریے میں، الگ الگ حالات میں، الگ الگ لوگوں کے درمیان اللہ نے نبی بھیجے، لیکن ان سب کا مشن کامن تھا، طریقہ کار الگ تھا، شریعتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن مشن ایک تھا، رضائے الہی، اللہ کے آگے سرخرو ہو جانا، اللہ کے آگے جب کھڑے ہوں تو کوئی شرمندگی نہ ہو کہ میں دنیا میں اپنی زندگی برباد کرایا، بلکہ اللہ کے آگے سرخرو ہو کر کھڑے ہوں کہ پروردگار، ہم دنیا میں تھے تو بھی آپ کو یاد کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ہے نا۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ ہم دنیا میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت، روز حشر ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔